کوئی ہو تو آخر کیوں ہو میرے جیسا، میں اپنی مجاز میں اکلوتا ہوں۔ زندگی میم کا ایک مختصر سا قصہ ہے۔ ملاقات، محبت، ملال اور موت۔ نماز، قرآن اور اخلاق کے پابند ہو جاؤ، وقت دھیرے دھیرے قبر کھود رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو اللہ کی محبت کو لائف لائن اور محمد رسول اللہ کی محبت کو گائیڈ لائن بنا لیں۔ دونوں جہانوں میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں، دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے۔ ایک شخص بڑے غرور سے آ کر کہنے لگا، سرور میں یہ کیسے مان لوں کہ نماز کے دوران حضرت مولا علی کے پاؤں سے تیر نکالا گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ میں نے محبت امیز نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا، بیٹھیے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں ذکر ہوا ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا جمال دیکھا تو اپنے آپ سے اس حد تک غافل ہوئیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر، سنا ہوگا آپ نے۔ حالانکہ حضرت یوسف خدا کی ایک مخلوق تھے اور مولا علی تو نماز کے دوران خدائے یوسف کا جمال و کمال دیکھنے میں غرق تھے، کس طرح اپنے آپ سے غافل نہ ہوتے۔ مولا علی کی نمازوں سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ نماز کو صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نہ پڑھا کریں۔ نماز دراصل خدا سے عاشقانہ ملاقات کا دروازہ ہے، اس لیے تو نماز مومن کی معراج ہے۔ لہذا نماز صرف ادا نہ کیجیے، نماز میں عاشقی کیجیے، یہی پرخلوص نماز ہے۔ ہم ایسے مانتے ہیں حضرت مولا علی کو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان کو خالی ہاتھ دنیا میں بھیجتا ہے اور خالی ہاتھ واپس اٹھاتا ہے، اور انسان کو پتہ ہے کہ سوائے اپنے اعمال کے واپس کچھ بھی نہیں لے کر جانا، لیکن پھر بھی جمع کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تقسیم کی عادت ڈالیے، محبت تقسیم کیجیے اور نفرتیں مٹائیے، رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے ذکر سے روشن راتیں بھی پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محمد کے کلی کھلتی ہے ان کو یاد کرنے سے، محبت کی کلی کھلتی ہے ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میں فقر دنیا اور آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے اسے نکالو، میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ یا رائی کے برابر ایمان ہے اسے نکالو، میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان اسے نکالو، میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا اور کہوں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کی اجازت دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قسم ہے میری عزت کی و جلال کی اور عظمت و کبریا کی کہ میں دوزخ سے اس کو نکال دوں گا جس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کہا ہوگا ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دل کے جس میں پیار بسا ہے حضور کا، ایک چیز بس یہی ہے میرے پاس کام کی۔